السلام علیکم جی۔ گزشتہ عید الفطر کے موقع کے اوپر رمضان کے دوران جو ہے سینئر صحافی سلیم صافی صاحب کی کچھ تصاویر جو تھیں وہ میڈیا پہ چھپیں کہ وہ عمرہ کر رہے ہیں، اور اس عمرے میں وہ کچھ سیاستدانوں کی سیلفیوں کی زد میں آ گئے، پھر انہوں نے اپنی سیلفی بھی لگا دی اور اس میں خانہ کعبہ جو تھا ان کے لیے کھولا گیا۔ اب چونکہ جو ہے اس کے بعد ان کا اب حج میں جانا جو تھا وہ سمجھ نہیں آیا، تو جب ہم نے کچھ دوستوں سے دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ سعودی گورنمنٹ جو ہے وہ ایک نئی پی آر کیمپین جو ہے وہ اس نے لانچ کی ہے، جس کے تحت انہوں نے پوری دنیا کے مسلم ممالک کے اور ایون غیر مسلم ممالک کے مسلمان چنیدہ برگزیدہ تو نہیں کہہ سکتے، چنیدہ اور معروف جو لوگ ہیں ان کو خصوصی دعوت پہ حج کے لیے بلایا ہے، اور ان کا قیام جو ہے وہ رائل گیسٹ کے طور پہ ہے، یعنی کہ شاہی مہمان کے طور پہ وہ وہاں پہ رہیں گے، اور جو مطلب کہ وہاں پہ جا کے جن رسومات کا اور جن برکتوں کا کوئی مسلمان تصور کر سکتا ہے، جن کے لیے خانہ کعبہ کا دروازہ کھلنا بھی شاید شامل ہے، وہ ان تمام سے ان کو سرفراز کیا جائے گا، کیونکہ سعودی عرب کی جو موجودہ رجیم ہے ایم بی ایس کی، وہ ڈاکٹر خشوگی کے قتل کے بعد اور عالمی بونگیاں مارنے کے بعد جو ہے وہ کافی زیادہ جو ہے اس کی عزت کے اندر، اس کی اعتباریت کے اندر کمی آئی ہوئی ہے۔ تاہم سعودیز یہ کہتے ہیں کہ چونکہ کرونا کے بعد یہ پہلی دفعہ حج ہو رہا تھا، باقاعدہ مکمل حج ہو رہا تھا کرونا کے بعد، تو اس لیے انہوں نے ضروری خیال کیا کہ دنیا بھر سے ایسے لوگوں کو بلایا جائے۔ ظاہر ہے یہ لوگ جو ہوتے ہیں یہ لائم لائٹ میں ہوتے ہیں، یہ اپنے اپنے ممالک میں، اپنے اپنے معاشروں کے اندر، اپنے اپنے حلقہ اثر میں جب ڈسکس ہوتے ہیں تو اس ہاتھ میں پھر یہ گوڈ ول بھی جنریٹ کرے گی کہ سعودی گورنمنٹ نے اس دفعہ ان لوگوں کو بلایا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اسی میں گئے۔ اچھا، کوئی صاحب بتا رہے تھے کہ افریقہ کے ایک ملک کے جو صدر ہیں وہ یا وزیر اعظم ہیں، وہ اپنے لوگوں کے ساتھ فٹ پاتھ پہ سوئے ہوئے تھے، کیونکہ انہوں نے یہ خود طے کیا تھا کہ قومی خزانے سے وہ ایک پیسہ صرف نہیں کریں گے، اور سعودی گورنمنٹ نے ان کو مہمان نہیں بنایا تو وہ وہاں پہ فٹ پاتھ پہ سوئے ہوئے تھے۔ ٹھیک، لیکن اب اس میں اور بھی بہت سارے پاکستان کے پرومیننٹ لوگ شامل ہیں، صرف سلیم صافی یا مولانا فضل الرحمان ہی شامل نہیں ہیں، بلکہ اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، اور یہ سعودی گورنمنٹ کا بلاوا تھا۔ بندہ سوچتا ہے یار، ایک بندہ بھرپور طریقے سے ایک عمرہ کر کے آیا ہے اور اتنا مصروف آدمی ہے کہ رمضان کے اندر، تو ٹھیک 2 مہینے کے اندر اندر پھر دوبارہ اسے مطلب کہ وہاں پہ جانے کی کیا حاجت ہو گئی؟ میں اپنے حساب سے سوچ رہا ہوں کہ اتنی جلدی گئے، اور اگر انہوں نے یہ جانا تھا اور اس کی انہوں نے باقاعدہ پلاننگ کر رکھی ہوئی تھی اس وقت، تو پھر انہوں نے اس وقت جو تھا وہ کیوں گئے؟ سوچتا ہے نا بندہ۔ ویسے تو ہر مسلمان کی خواہش ہے کہ وہ رہے۔ یہ جو کزن تھے شہباز شریف صاحب کے ہیں، افتخار شفیع صاحب، وہ ہر 15ویں دن عمرہ کیا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، مطلب ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو دے رکھا ہوگا، لیکن اس کا کوئی میرا مطلب ہے کہ وہ ان سے جب جواز پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں بس میرا دل کرتا ہے بھائی، اللہ نے میرے اوپر کرم کر رکھا ہے تو میں کرتا ہوں، آپ کو کیا اعتراض ہے؟ اور ہمیں کسی کی اس طرح کے ذاتی عمل پہ اعتراض کرنے کا یا تبصرہ کرنے کا کوئی حق نہیں۔ تو خیر یہ لوگ جو تھے یہ وہاں پہ گئے ہوئے تھے، ان کو ظاہر ہے جب وہ شاہی مہمان ہیں تو پھر ان کو شاہی کھانا ہی سرو کیا جائے گا نا، اور پھر شاہی کھانا جو ہوتا ہے، شاہی کھانا جو ہوتا ہے اس کے اپنے پھر پروٹوکولز ہوتے ہیں، اس کی پھر اپنی وہ ہوتی ہیں، آپ کو خوش رکھے، مطلب کہ اس کی جو ڈیمانڈز ہوتی ہیں، ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، وہ ہوتی ہیں، تو اسی کے تحت انہیں کھانا سرو کیا گیا ہے، اور ان کی ایک تصویر کھینچی گئی ہے اور انہوں نے وہ تصویر شیئر کر لی۔ پہلے تو ان کے ایمان کے اوپر حملہ آور ہوئے۔ شہباز گل صاحب جو ہیں انتہائی غلیظ اور گھٹیا آدمی ہیں، اس کی غلاظت اس دن کنفرم ہو گئی کہ اس نے انہیں کہا کہ ہم نے جو ہے وہ اس میں لپٹے، ہم نے احرام میں لپٹے ابلیس دیکھے ہیں، وہ کسی کی نظم ہے، اس کا مطلب مزاحمتی یا تنقیدی نسل ہے نظم ہے، اس کا ایک فقرہ لگا کے تو انہوں نے، یا ایک مصرع لگا کے تو انہوں نے یہ والی تصویر جو تھی کاپی پیسٹ کی ہوگی تو وہ ٹویٹ کرتی۔ اب دیکھیے، 2 مہینے کے اندر اندر 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 2 مہینے کے ا
اللہ کے ہاں کسی کا کیا مرتبہ ہے، کیا مقام ہے، اس کا فیصلہ کرنا جو ہے وہ کم از کم اللہ کے مسلمان بندے کا کام تو نہیں، اللہ کا اور اس کا معاملہ ہے. ٹھیک ہے، میں اس کے بھی خلاف ہوں ذاتی طور پہ، اور میں اس کے لیے باقاعدہ مناظرہ کرنے کو تیار ہوں کہ جو ہمارے مذہب کے مطابق عمل نہیں کرتے، ہم اس کا ٹھیکہ لے لیتے ہیں کہ جناب یہ جنت میں نہیں جائیں گے، دوزخ میں جائیں گے. ہمارے کٹ ملاؤں کے اندر یہ پایا جاتا ہے. بھئی اللہ کا ان کے ساتھ معاملہ ہے. ٹھیک ہے، ہم نے ان تک دعوت اور تبلیغ کا کام مکمل کر دیا، اس کے بعد انہوں نے اگر قبول نہیں کیا تو پھر اللہ جانے اور وہ جانے. اور ان کے اندر جو لوگ اچھے کام کرتے ہیں، مطلب جیسے لاہور میں آپ نکلیں تو دیال سنگھ ہو گئے، سر گنگا رام ہو گئے، ان کی جو بنائی ہوئی سہولتیں ہیں اس سے اگر آج لاکھوں خلق خدا مستفید ہو رہی ہے، تو اگر کوئی مجھے اٹھ کے یہ کہے کہ نہیں ان کی ساری نیکیاں اپنی طرف، لیکن چونکہ ان کا ایمان مکمل نہیں تھا تو یہ دوزخ میں جائیں گے، تو میں اس بندے کی اس بات کو ماننے سے ہچکچاہٹ کروں گا اور میں انہیں کہوں گا میں آپ کی بات تسلیم نہیں کرتا. انہوں نے اللہ کے بندے کو خوش کیا ہے یا اس کے لیے سہولت پیدا کی. ٹھیک ہے، اب یہ اللہ کا اور ان کا معاملہ ہے، آپ اس میں مداخلت مت کیجیے. ٹھیک ہے، آپ اس کے اندر فتویٰ بازی مت کیجیے. یہ تب ہوتا ہے کہ جب سارا ایمان جو ہے وہ عمل کے اوپر آ جاتا ہے کہ آپ نے وضو درست نہیں کیا، آپ نے نماز نہیں صحیح پڑھی، آپ کا روزہ نہیں ہوا. ٹھیک ہے، جب آپ اصل سپرٹ کو سمجھیں کہ امن جو ہے نا، امن کے مذہب کو ماننے والے، اسلام کیا ہے؟ اسلام تھی امن کا مذہب. امن کے مذہب کو ماننے والے جو ہیں وہ تو دنیا کے اندر اگر ہتھیار بھی اٹھاتے ہیں تو امن کے لیے اٹھاتے ہیں اور بکراہت اپنے مخالف پہ اٹھاتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ حقوق العباد کی گارنٹی نہیں دیتا. وہ کہتے ہیں حقوق اللہ ٹھیک ہے، وہ میرے ساتھ معاملہ ہے، میں غفور الرحیم ہوں، کر لوں گا تمہارے ساتھ. ٹھیک ہے، لیکن یہ والا جو معاملہ ہے حقوق العباد والا، اور اس کے اندر حقوق المسلمین نہیں کہا گیا، حقوق العباد کہا گیا، یہ میرا خیال ہے، آئی مے بی رانگ. ٹھیک ہے، لیکن بہرحال یہ والا نہیں کرنا چاہیے. تو اس لیے اللہ اور بندے کے معاملے کے اندر کسی کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے. سلیم صافی صاحب جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، ان کی صحافت کے بہت سارے پہلوؤں سے ہمیں اختلاف بھی ہو سکتا ہے رہا، اور ہم نے اس کا اپنے ولاگز کے اندر برملا اظہار کیا، اور ایک نہیں متعدد بار کیا، وسل بلوئنگ کی. ٹھیک ہے، لیکن جہاں پہ ان کے اپنے رب کے ساتھ معاملے کا تعلق ہو گیا، وہ جانے اور وہ جانے. ٹھیک ہے نا، تو آپ کسی کے اس طرح کے کسی عمل کے اوپر بد زبانی نہیں کر سکتے. یہ کسی بھی معاشرے کی، کسی بھی مذہب کی، اس کے ماننے والوں کی جو ہیں وہ بیسک سپرٹ ہے. آپ میں اور مودی کے ماننے والوں میں کوئی فرق نہیں رہ گیا. ٹھیک ہے، شہباز گل صاحب، آپ کے اور ان کے ماننے والوں کے اندر کوئی ایوٹا برابر بھی فرق نہیں رہ گیا. تو اس لیے آپ سلیم صافی کو تو چھوڑیں، آپ اپنے ایمان کی فکر کریں. ٹھیک ہے، اور دیکھیں کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا ذلیل کیوں کیا اور ابھی تک کر رہے ہیں. مطلب کہ آپ کی پچھلی نسل سے آپ کے اوپر تشکیک اور شکوک و شبہات کا اظہار کیا جاتا ہے آپ کے والد گرامی کے حوالے سے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر بات آگے چلتی ہے. اس کے بعد پھر بات آگے چلتی ہے اور پھر آپ کی اگلی نسل، آپ کی بیگم صاحبہ کی ڈگری اور فراڈ، اور پھر اس کے اوپر پلنے والے آپ کے بچوں کے بارے میں بھی تشکیک کی جاتی ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ضلالت ہوتی ہے جو آپ جیسے جھوٹے اور کبھی اشخاص کے اوپر نازل ہوتی ہے، وہ سمجھتے نہیں ہیں اس کو. ٹھیک ہے، میرا مطلب ہے کہ جدی پشتی فراڈی آدمی جو ہے وہ دوسروں کے حج کی اور دوسروں کے نیک اعمال کی، نیک ہیں یا نہیں ہیں، قبول ہیں یا نہیں ہیں، یہ رب کا جانتا ہے. اور میرا مطلب ہے کہ تم ابلیس تو ہو سکتے ہو، ٹھیک ہے، لیکن وہ نہیں ہو سکتے. میں وہ لفظ بھی لیتے ہوئے میرا دل منہ کو آتا ہے. تو اس لیے آپ کی مہربانی ہے، آپ اپنی بغض کو، لغویات کو، بکواسیات کو، واہیات کو، یتھیاپے پن کو اور یتھیاپے کو
اپنے تک محدود رکھیں، اسے بندے اور خدا کا معاملہ نہ بنائیں۔ انسانوں کے اندر اختلاف رائے ہو جاتا ہے، اختلاف رائے کو اس وقت تک نہ پہنچائیں۔ لیکن یہ ساری باتیں کرنے کے بعد میرے دماغ میں یہ بات آئی ہے کہ آپ نے تو یہ سارا گند پھیلا کے، بکواسیات کر کے، واہیات بک کے اس ملک سے دفع ہو جانا ہے، وہاں پہ جہاں پہ آپ اپنے بچے محفوظ کر رہے ہو۔ گند تے اتھے پی جانا ہے، نسل تے گندی اتھے پیدا ہو گئی ہے نا، جو جناب نے گند ڈال کے وہاں پہ چلے جانا اور وہاں سے پھر اوورسیز یوتھیا کے طور پہ گند ڈالتے رہنا۔ تو خدارا گند کو اس لیول تک مت لے کے جائیے کہ جہاں سے واپسی مشکل ہو جائے۔ آپ نے تو بھاگ جانا ہے، بھگتنا تو یہ مقامی یوتھیوں نے ہے نا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی جی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔